اور میرے بھائیوں، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کی نا، تو کیونکہ حضرت علی بھی آپ کے تحت تھے، مامور تھے، چچا کے بیٹے، آپ نہیں پالا، تو جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف دیے اپنی بیٹی کو، جس میں رضائی تھی، کھجور کا میرے بھائیوں کور، اس کے اندر کھجور کا چھال بھری ہوئی، اس کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا، یہ تکیہ دیا، چمڑے کا تکیہ، چکی کے 2 پارٹ دیے، مشکیزہ دیا، 1-2 مٹکے دیے، مسند احمد کی حدیث ہے، چھوٹی چھوٹی سی گھر کی چیزیں تحفے کے طور پر عطا کی۔ اور ہمارے ہاں کیا جاتا ہے؟ جہیز۔ اچھا، جہیز کی نا 2 بدبختیاں آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ مقصد تو ہمارا اصلاح معاشرہ ہے نا۔ جہیز کی پہلی بدبختی، ایک ہوتا ہے خوشی سے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا، وہ جائز ہے، آپ کچھ دے دیں، تھوڑا یا زیادہ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہیز کی پہلی بدبختی کیا ہے کہ جہیز کی باقاعدہ ڈیمانڈ داماد کی طرف سے آتی ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک شخص اس وجہ سے وہ لڑ پڑا، کہتا میں اس کو طلاق دوں گا کہ جہیز میں موٹر سائیکل کیوں نہیں دیا۔ یہ حرام ہے۔ نانو نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ دینا چاہے تو وہ دے دے۔ ایک تو یہ بدبختی ہے کہ مانگ کر لینا، اور اگر بیچاری کوئی تھوڑا لے آئے اور سسرال والے ساری زندگی اسے تانا دیتے رہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اپنی ذمہ داری ان پر ڈالنا۔ مثال کے طور پر سردیاں آ گئیں، بیٹی کو کمبل چاہیے، بہو کو سردی لگ رہی ہے، اچھا اس کے کمبل کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کے خامند پر۔ کس پر ہے؟ اس کے خامند پر۔ لباس خامند پر، کھانا پینا خامند پورا کرے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ساس کہے گی اگوں اپنی ماں دے گھروں لے آونا سی نا، انا للہ و انا الیہ، یہ حرام جملہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ ہے۔ ماں دے گھروں لینا سی، یہ ماں کے گھر سے لے آنا تھا، یہ ماں کے گھر سے لے آنا تھا۔ او بھائی، ماں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، پال پوس کر جوان کر کے تجھے بیٹی دے دی، اللہ کے نام پر تیرے بیٹے سے نکاح کر دیا، انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا اس کا کہ وہ اس کے ساری زندگی کے اخراجات پورے کریں، اخراجات خامد پورے کرے گا، رب نے یہ ذمہ داری لگائی۔ دوسری یہ بھی سارے سن لیں بھائی، سیدھی بات ہے، قبر میں جانا ہے سب نے، کوئی نہیں، ادھر کوئی چتراہٹ، کوئی بدماشی، کوئی مامے گیری، کوئی جناب میں جی فلاں، کوئی چلے گا؟ منکر نکیر کچھ نہیں سنتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دنیا میں کتنا کر و فر والا تھا، اور وہاں تو فرعون اپنے آپ کو رب کہنے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ دوسری بڑی بدبختی، پچھلے دنوں ایک کیس آیا میرے پاس، جھگڑا ہوا تھا، بیٹی، باپ فوت ہو گیا، اپنے بھائیوں کے پاس گئی، غریب تھی، شادی ہو چکی، اپنے بھائیوں سے کہتی ہے میرے باپ کی جائیداد میں سے میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بھائی، وہ بھائیوں کا ہے یا اس کے باپ کا ہے؟ بھائیوں کا ہے یا اس کے باپ کا ہے؟ جتنا باپ بیٹے کا اتنا باپ بیٹی کا، کوئی فرق تو نہیں اللہ نے رکھا؟ بولو یار، اللہ نے کوئی فرق کیا؟ جتنا باپ بیٹی کا اتنا ہی باپ بیٹے کا، کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اب بیٹے کیا جھگڑا لے، دوویں منڈے واللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہتا ہے اسی انو اینے لاکھ دا جہیز دیتا ہے، ہم نے اسے اتنے لاکھ کا جہیز دے دیا، ہم نے اس کا سارا حق ادا کر دیا ہے ہمارے باپ نے، اب اس کا وراثت میں حصہ نہیں۔ تو پھر میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ میں سے کسی پر زیادہ، ہاں یہ ڈاکٹر بنا تھا، اس کے اوپر اتنے کروڑ خرچ آیا، تو میں نے کہا پھر یہ بھی اس کی وراثت میں سے کاٹو، پھر یہ بھی کاٹو۔ اور دنیا میں باپ جو اپنی اولاد کو ضرورت کے مطابق، اچھا ایک بچہ اس کا ڈاکٹر بن گیا، کروڑ لگ گیا، دوسرا بیچارہ کچھ بھی نہیں بنا، وہ دکان پہ پاس بیٹھا ہوا ہے، اس پر تو کوئی خرچہ نہیں نہ آیا، اب وہ کہے کہ نہیں اس کو میں نے حق دے دیا، نہ یہ نہیں کرنا۔ بیٹی کو پہلی بات ہے، اگر تو نے کوئی تحائف دیے، تحفہ وراثت نہیں ہوتی، اور وراثت ہوتی ہے ترکہ۔ ترکہ اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب باپ فوت ہو جائے۔ اب فوت ہونے کے بعد جو اموال اور جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، تیری بہن کا پورا حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا، دو اسے، ورنہ یاد رکھ لو تم اپنی قبر کو آگ سے بھرو گے۔
شکر ہے کہ کچھ لوگ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اچھا پوچھتا وہی ہے جنہیں مننا ہوئے اکثر، لیکن لوگ تو پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ پھر ایک اور مصیبت، کئی بہنیں نہیں اکثر بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے، وہ اس لیے بیچاری نہیں لیتی کہ میرا بھرا جڑا ہے وہ میرے نال مرن جیون مکا دے گا۔ اللہ کی قسم جو بھائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی وراثت میں سے بہن کا حصہ نہیں دینا، اور اگر اس نے لیا تو اس کے ساتھ میں قطع تعلقی کروں گا، وہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کر رہا ہے، رگڑا جائے گا قیامت والے دن۔ حرام کا لقمہ وہ اپنے اندر لے کر جا رہا ہے، ایک گٹھ زمین جس نے کسی کی جان بوجھ کر ناجائز لے لی، وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنے گا۔ آج ہی جو زندہ ہیں خدا را پیسے کی شکل میں، زیور کی شکل میں جو ہے اپنی بہنوں کو زبردستی ان کا حصہ دو۔